یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ رحمت للعالمین لیے حاضر ہیں۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے بھی کیا کہنے، اور اتنا مطلب کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں سے برکتیں نصیب ہوئی ہیں کہ وہ شعر ہے نا، وہ کچھ اشعار ہیں بڑے پیارے پیارے، میں بھی چاہ رہا تھا وہ اشعار بھی آپ کو سناؤں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو رحمت للعالمین یہ ہمارے سلسلے کا بنیادی عنوان ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کا بیان کرتے ہیں کہ آقا کی آمد تو کیا ہوئی، گویا کہ اندھیرا دور ہو گیا اور ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ تو بالخصوص جو ایسے شعبے ہیں، سیکٹر ہیں جہاں بڑی زیادہ زیادتیاں تھیں اور ظلم و جبر تھا، کوئی اصول کوئی مطلب طریقہ کار نہ تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول بتائے، طریقہ بتایا، اخلاقیات کا بیان دیا۔ وہ خود فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، مکارم اخلاق کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی طرح ہم اپنا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل، آمد سے قبل جو عورتوں کے ساتھ جو سلوک تھا اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں تھیں، اور انہیں جس طرح معاشرے میں ایک کچلا ہوا فرد، جو مطلب یہ ان کا مقام ایک کچلے ہوئے فرد کی طرح تھا، تو جس طرح ان کو مقام عطا کیا گیا، ان کی سوسائٹی میں پوزیشن کو بحال کیا گیا، ان کے ورثے میں ان کا حصہ رکھا گیا، ان کی ملکیت کا ان کے حق دیا گیا، ان کے پورے حقوق بیان کیے گئے عورت کے۔ آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ عورتیں کہہ دیتی ہیں جی ہمارا دل کا پردہ ہے، ہم پردہ دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ لازمی نہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور عمران بھائی، میرے بھائی ہیں صابر اتاری صاحب، ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے میں تمام بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے، صحت و تندرستی دے۔ آئیے اشفاق بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن بعض عورتیں کہتی ہیں کہ آنکھ کا پردہ، دل کا پردہ۔ دیکھیں، دل پر تو پردہ آئے گا تو پھر کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا۔
یہ اصل میں یہ نا بعض عورتیں ہیں پردہ بیچاری کو کرنا نہیں ہوتا اور وہ احکام شریعت کا بھی انکار کرتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا انکار کرتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو پردہ ہے، صحابیات نے کیا پردہ نہیں کیا؟ کیا قرآن کریم میں پردے کا بیان نہیں ہے؟ اور دنیا میں آج بھی لاکھوں مسلمان عورتیں با پردہ ہیں، ان میں دنیاوی تعلیمی یافتہ عورتوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، ایون کہ یو کے میں جائیں، آپ یورپ میں جائیں، میں امریکہ گیا نہیں ہوں لیکن میرا گمان ہے کہ امریکہ میں بھی یہ ہوگا۔ اسی طرح ہند میں جو مسلمان، بڑی کروڑوں کی تعداد میں ہند میں مسلمان ہے، بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اتنا عرب ریجن ہے، کیا وہاں پردہ نہیں ہے؟ اچھا، بعض جگہ پر چلے چہرے کا پردہ عورتیں نہیں کرتی، کرنا چاہیے ان کو چہرے کا پردہ، لیکن انہی ممالک کا اگر ہم انٹیریئر دیکھتے ہیں، یعنی وہاں کے جو دیہات، گاؤں، ولیجز یا ٹاؤن وغیرہ دیکھتے ہیں، خود عرب دنیا میں چلے جائیں، عرب شریف میں چلے جائیں، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ چہرے کا پردہ بھی عورتوں نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے اور اس کو ایک غلط طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ تو بالکل پردہ ہے اور چہرے کو بھی پردے میں ہی رکھنا چاہیے، چہرے کا پردہ بھی ہے، بدن کا پردہ بھی ہے، اور یہ اس کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب ہے۔ یوں سمجھے کہ پردہ ول اس معاملے میں اس کتاب کو میں اپنے طور پر کہتا ہوں یہ اس پردے کے ٹاپک پر انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی موجودہ دور میں ساری اگلی پچھلی بہت سارے باتوں کو لے کر، سوال جواب کو لے کر، آیات، روایات، حدیث، شرع، فقہا کا اقوال، سوال جواب کہ آج کے دور میں تو دنیا میں تو ترقی ہو تو نہ ترقی، ان سب کو لیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کتاب ایک بار پڑھیں، پردے کے بارے میں اگر کوئی غلط فہمی ہوگی تو اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ عورت کو ایگزسٹنس، اس کی گویا وجود ہی اسلام نے دیا، ورنہ وہ ایسی تھی جیسے کہ کوئی گری پڑی چیز ہے یا استعمال کی چیز ہے۔ اس کی ملکیت ثابت کی، وراثت میں حصہ رکھا، اس کے حقوق بھی بیان کیے۔ اسی طرح کسی نے بڑی پیاری بات کہی، میں چاہوں گا کچھ آپ بھی اس پر لفظ شائع فرمائیں، کہ جو پردہ ہے نا وہ نیچرل عمل ہے، نیچر میں داخل ہے۔ اسلام تو ہے ہی دین فطرت، اگر آپ کسی اور کو بھی دیکھیں، کوئی اسلام کو نہیں بھی مانتا لیکن وہ عقل و شعور رکھتا ہے، وہ برہنہ ہو کے نہیں نکلے گا، وہ پردہ اور حیا اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگی، اور جب اسلام کا دامن اسے مل جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ واہ، اسلام میں بھی تو یہی ہے۔ اسلام میں اس کے تمام معاملات ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ سب چیزیں کما حقو نہ ہو، تو کیا فرماتے، کیا یہ نیچرل عمل ہے پردہ؟ اشفاق بھائی یہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں جو عوام ہیں، افراد ہیں، پیدائش کا سلسلہ ہے، اس کا ایک نظام عطا کیا ہے۔ صحیح۔ انسان پیدا ہوتے رہیں گے، انسان پیدا ہونے کا، کسی انسان کے پیدا ہونے کا بھی ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نظام میں مرد اور عورت کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر نسب باقی رکھا اسلام نے کہ بھائی یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نسب اگر ختم ہو جائے تو بہت زیادہ فتنے پیدا ہو جائیں گے اور بہت مسائل ہو جائیں گے، دنیا کا نظام دربرم ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹاپک الگ ہے، نسب کی اہمیت کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک مرد اور عورت ہے تو ان میں آپس میں ایک کشش رکھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے مرد میں کشش ہے، مرد کے لیے عورت میں کشش ہے۔ بالکل اگر یہ کشش نہ ہو تو آگے نظام ہی نہیں چل سکے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ جانور کو دیکھ کے عورت جانور کو دیکھ لے یا مرد جانور کو دیکھ لے یا کسی اور مطلب چرند پرند کو دیکھ لیں، پہاڑ پودے کو دیکھ لیں، تو چیزیں تو بہت ساری خوبصورت نظر آتی ہیں، آبشار بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس طرح وہ کشش نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت جانور دیکھ لیں، خوبصورت کو تو طوطا دیکھ لیں، وہاں وہ کشش نہیں ہے، صحیح، لیکن مرد اور عورت میں خاص کشش رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اٹریکشن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی کشش ہے جو کشش آگے جا کر انسان کی نسل کے اضافے کا بھی باعث بنتی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز بالکل ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ چیز انسان میں نیچرل موجود ہے، لیکن ان تمام کا ایک پیریڈ ہے، ایک پروسیجر ہے، اس پیریڈ اور پروسیجر کے بعد وہ سارا کام معاملہ جو ہے افزائش نسل کا ایک شروع ہوتا ہے۔ تو جب کشش ہے
اور ایک ٹائم ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک نکاح کا پروسیجر ہے، وہ سارا اسلام و دین نے رکھا ہے. تو اس سے قبل اگر ان کے اندر سے ساری جو ڈسٹینس اور ڈفرینس ہے اگر وہ ہٹا دیا جائے تو تباہی آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب ڈفرینس اسلام اور دین، یہ جو ڈفرینس ہے وہ جو فرق رکھا تو عورت کو پردے میں رہنے کا اور مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا، صحیح ہے، یہ ایک فرق رکھا ہے. حیا کو بیان کیا گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور نگاہ نیچی رکھنے کے حوالے سے جیسے حدیثیں نظروں کے حوالے سے موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس معاملے میں حدیثیں موجود ہیں، صحابیات کی زندگیوں کا ایک انداز موجود ہے، صحابہ کرام کا انداز موجود ہے، حدود کا بیان موجود ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ کے حوالے سے سورہ نور کی آیات ابتدا ہی ان حدود کے بیان سے اور اس طرح کے ذکر سے ہوتی ہیں. اگر یعنی سزائیں جو اسلام کی ہیں، تو اس عنوان پر جو ہمارا چل رہا ہے، ذی شعور جو ایک سمجھدار طبقہ مدنی چینل پر ہے یا کہیں اور بیٹھ کر سن رہا ہے، وہ مطلب کہ میری ان باتوں کو سمجھ رہا ہوگا. کئی باتیں میں اشارے میں کر رہا ہوں، ربا اشارتین ابلغ من عبارتین، بہت سارے اشارے ایسے ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ہر ذی شعور سمجھ رہا ہوگا. انسان کی آنکھ، اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کی طبیعت، اس کا میلان، اس کا ہیجان، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک رکھی گئی ہیں. بھوک لگتی ہے تو جب اس کا کھانا سامنے ہو تو کھانے پر کس طرح وہ ٹوٹتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مطلب کہ ایک صرف کھانے کی بھوک نہیں ہوتی، انسان میں کئی طرح کی بھوک ہوتی ہے، پھر وہ وحشت پر اتر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا اور سلیم الفطرت شخص میرا خیال ہے میری یہ بات سمجھ رہا ہوگا. تو اس میں اسلام و دین نے جس چیزوں کو مطلب کہ جو ایک رکاوٹ پیدا کی ہے، دیکھیں سمندر ہے نا اشفاق بھائی، سمندر اپنی حد ہی میں بہ رہا ہے، پیچھے پیچھے بہ رہا ہے. اس کی موجیں آتی ہیں اور ایک جگہ پر آ کر یہ فلیٹ ہو جاتی ہیں، یہ مطلب دم توڑ دیتی ہیں، اتنی اونچی اونچی آتی ہیں اور ایک جگہ آ کر یہ ساحل پر آ کر اپنا توڑ دیتی ہیں. مگر جب یہ سمندر اپنی حدود سے باہر آتا ہے نا تو تباہی مچاتا ہے. سونامی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تباہی مچاتا ہے. صحیح. ہوا ایک اپنے اسٹینڈرڈ معیار کے مطابق اللہ کے حکم چل رہی ہوتی، لیکن جب یہ یوں چلتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے درخت بھی گرا کر رکھ دیتی ہے. صحیح. تو ہر چیز اپنی اسٹینڈرڈ کے ساتھ، اپنی حد کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جس طرح سمندر جب اپنی لائن کراس کرتا ہے نا، اللہ کے حکم سے لائن کراس کرتا ہے، تو پھر یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب عورت اپنی لائن کراس کرتی ہے نا، وہ لائن جو اسلام و دین نے اس کے لیے کھینچ کر رکھی ہے، تو جب یہ لائن یہاں سے عورت کراس کرتی ہے، وہاں سے مرد کراس کرتا ہے، پھر جو تباہی آتی ہے نا وہ اس تباہی سے بہت بڑی تباہی ہے. یہ وہ تباہی ہے سمندر کی کہ جس کے بعد اس کی تعمیر ممکن ہے. مگر انسان کے کردار اور جس تباہی کا میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ تباہی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی تعمیر نہیں ہوتی، پھر بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. صحیح. تو اس لیے عورت کے پردے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک تو اچھی طبیعت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اچھے مزاج کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے مجھے کوئی ایسا مذہبی آدمی بتائیں، عالم بتائیں، حافظ بتائیں جو اسلام و دین کو سمجھتا ہو کہ اس نے بے پردگی کو فوقیت دی ہو، بے پردگی کو پروموٹ کیا ہو. نہیں، آپ کو نہیں ملے گا. اگر واقعی وہ اسلام و دین کا عالم ہے، صحیح، عالم دین ہونا چاہیے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے، علماء سو نہیں ہونا چاہیے. علماء سو یہ اس میں کتابوں میں لکھا ہے، یعنی برے علماء جو مطلب کہ فتنہ پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن علماء آخرت، علماء دین، علماء اسلام، علماء اہل سنت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صاحب مجھے کو پروف کر کے دیں کہ وہ واقعی عالم دین ہے اور اس نے بے پردگی کو کہیں پروموٹ یا بے پردگی کو کہیں انڈوس کیا ہو. پردے کے خلاف کون بات کر رہا ہے؟ کون ہے جو بے پردہ کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کو یہ طبقہ کون سا ملے گا؟ ان کی اسلامی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ان کی قرآن کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ان کی حدیث کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، ان کی فقہ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ نتھنگ، نہ ہونے کے برابر. خالی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا آ جانے سے کیا اس کو پورا اسلام و دین آ گیا؟ اتنا تو پتہ نہیں کہ ہاتھ باندھنا کہاں ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. جن کو رکوع صحیح کرنا نہ آئے، سجدہ صحیح کرنا نہ آئے، وضو خانے پر بیٹھے تو فرض ادا نہ کر سکیں، پتہ نہیں غسل خانے میں کیا حال ہوتا ہوگا جو فرض غسل ہوتا ہوگا. تو
اگر قرآن تو ایک پورا نظام حیات ہے، اور قرآن پڑھنا تو آسان ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، تو پھر خود وہ قرآن پڑھتے ہیں، خود ہی مسئلے نکال کے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا تو آسان ہے، خود قرآن کہتا ہے، یہی چیز ان کی دلیل ہوتی ہے۔ حضور دیکھیں سیکھنے سے آسان ہے، اور قرآن یوں ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے کہا کہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ فیصلہ تو کون کرے گا؟ قاری کرے گا نا، صحیح کہ درست ہے، یا میں ابھی انگلش کے 10 الفاظ بول دوں تو میں صحیح بولنا غلط بولنا تو یہ وہی فیصلہ کرے گا جس کو انگلش آتی ہوگی، جو ماہر فن ہوگا، جو ماہر فن ہوگا۔ قرآن وہ درست پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ورنہ حامل قرآن بھی تو کسی کو کہا گیا ہے نا۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر بلکہ قرآن تو ہے نا وہ بلکہ آیت کریمہ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہاں تم میں سے کوئی ہے جو اس کو، قرآن کو ہم نے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، اس میں اس یاد کرنے کی شرح میں یاد ہی ہے، یاد اس کی تفسیر میں یاد کرنا ہے۔ اس کو لوگوں نے کہہ دیا کہ سمجھنے میں، تو سمجھنے میں ظاہر ہے کہ کس کو سمجھنا ہے۔ آپ LLB کی کتابیں بھی سمجھنے کے لیے آپ کو استاد چاہیے، میڈیکل کی کتاب سمجھنے کے لیے استاد چاہیے، میڈیکل کی کتابیں ہیں، اکاؤنٹس کی کتابیں ہیں، وکالت کی کتابیں ہیں، ججمنٹ کی کتابیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی کتابیں ہیں، آئین کی کتابیں ہیں، دنیا بھر کی کتابیں مارکیٹ میں۔ بھائی میرے کو بھی تو، میں بھی پڑھ لیتا ہوں انگلش تو دیکھ کر میں بھی تھوڑا بہت پڑھ لوں گا، تو کیا میں پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ میں کیا مطلب پڑھ کر میں سمجھ جاؤں گا؟ صحیح ہے، مجھے سمجھنے کے لیے اس کے ماہر کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح قرآن کریم اگر مثال سے پڑھنا سیکھ بھی لیا اور صحیح پڑھ بھی رہا ہے، جس طرح ہم وعدوں کا انگلش صحیح پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم پڑھنے کے بعد اچھا پڑھنے کے بعد مطلب تو نہیں آ رہا ہوتا۔ کوئی میرے کو آپ انگلش کا رسالہ دے دو، میں انگلش شاید پڑھ تو دوں گا، لیکن وہ بھی اٹک اٹک کر، لیکن شاید سمجھ نہ سکوں گا کہ یہ کیا ہے جب تک کہ میرے کو اس کی اردو پتہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو پڑھنا آنا پہلا سٹیج ہے، صحیح پڑھنا آنا، پھر جو پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھنا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہوں، یہ دوسرا سٹیج ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حکم کیا نکلتا ہے، یہ تیسرا سٹیج ہے۔ صحیح۔ تو ان تمام تر چیزوں کے لیے استاد ضروری ہے۔ تو اب اس کا استاد کون ہوگا؟ پہلا اسٹیپ اتنا وہ خراب ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا آدھی سے زیادہ قوم۔ اس لیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اشفاق بھائی، یہ بتائیے کہ یا مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، کہ آخر وہ کون سا طبقہ ہے جو پردے کے بارے میں، یعنی پردے کے خلاف بات کرتا ہے، بے پردگی پر ابھار رہا ہے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ بے پردہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کو پروموٹ کر رہی ہوں گی، صحیح، ٹھیک ہے؟ ان کو بیچاری کو خود قرآن درست پڑھنا نہیں آتا ہوگا، 2-4 آیتیں زبانی یاد کر لینے سے نہیں مسئلہ حل ہو جاتا۔ اچھا، یا پھر اس طرح کے مرد ہوں گے جو خود اسلام و دین کے معاملے میں آپ دیکھ کر نہیں سمجھ جاتے یار، یعنی ہم ایک عام آدمی سے اپنا جوتا نہیں سلواتے۔ آپ نے کبھی کسائی کو یا گوشت فروش کو کپڑے دیے سینے کے لیے، یا مطلب درزی کو کبھی آپ اپنا بکرا دے دیں گے، یا ذرا اس کو کاٹ کے اس کے گوشت کو بنا دو؟ تو آپ اپنے دنیا کے ہر کام کے لیے اس فن کا ماہر ڈھونڈتے ہیں۔ بلڈنگ بنانی ہے تو وکیل نہیں وکیل کو تلاش نہیں کرتے، آپ باقاعدہ بلڈر دیکھتے ہیں۔ تو جب دنیا کا ہر کام آپ اس کے ماہر سے کرواتے ہیں، اس کے پروفیشن سے کرواتے ہیں، تو اسلام و دین کی بات ان سے کیوں نہیں لیتے؟ اب اس میں یہ کہ ایک بات آ جاتے، جناب تو یہ فلاں وہ یوں بولتا ہے، تو فلاں وہ یوں بولتا ہے، تو جناب ان میں یہ اختلاف، ان میں یہ اختلاف۔ بھائی کن کن چیزوں میں کتنا اختلاف؟ میں نہیں کہتا کہ اختلاف نہیں ہوتا، لیکن یہاں جب میں نے کہا، جن علماء سے میں نے آپ کو رجوع کرنے کا کہا ہے، ان علماء کی طرف جائیں، کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا۔ صحیح بات۔ پردے کے معاملے میں کیا ہے، قرآن کی صریح آیات میں کیا اختلاف ملے گا؟ صحیح۔ کوئی اختلاف کرتا ہے کہ سود حرام ہے، اگلا کوئی بولتا ہے نہیں سود حرام نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ کہاں اختلاف ہے؟ تو ٹھیک، میں نہیں کہتا کہ یہاں لوگوں میں مطلب کہ یہاں مذہبی طبقے میں مختلف رائے نہیں ملتی، تبھی تو میں آپ کو ایک درست ڈائریکشن دے رہا ہوں۔ آپ کو مطلب کہ اپنے دنیا کے بھی کام کرنے ہیں، تو آپ ہر بیمار بھی ہو تو ہر ڈاکٹر کے پاس تھوڑی جاتے ہیں کہ عطائی ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ عطائی ڈاکٹر ہے، کہ مطلب خالی ڈاکٹر کا لیبل لگا کر بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے ہی نہیں، تو آپ کبھی اسے علاج کرائیں گے؟ بہت اچھی بات۔ تو آپ کو میں نے پراپر جہاں علاج ہو سکتا ہے، جو واقعی علماء دین، علماء اہل سنت ہیں، جو قرآن و حدیث کے اسکالر ہیں، اسلام میں ہر اسلامک اسکالر، جسے انعام کے اسلامک اسکالر لگا دو تو کیا وہ اسلامک اسکالر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو پلیز پہچاننے کو، اصل میں پرابلم یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا امیل سنت تو کئی دفعہ فرماتے ہیں، ہر مسجد کا امام بھی عالم نہیں ہے۔ امامت میں پورا ہوگا، اس کے پیچھے نماز ہی بلا کراہت جائز ہوگی، میں ان امام کی بات کر رہا ہوں، مگر وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شریعت کا مسئلہ
درست بتا سکیں، کیونکہ وہ امامت کے اہل ہیں ضرور، وہ فتوے کے اہل ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان سمجھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، پھر ہر گھر میں انشاءاللہ میلاد منایا جائے گا، یاد رکھ لیجئے گا، کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ ہر گھر میں اللہ نے چاہا تو میلاد ہوگا، اور ہے بھی ہر گھر میں۔ اب بعض ہوتے ہیں جن میں وسوسوں کا شیطان نے جال بچھایا ہوتا ہے، ورنہ کہہ سکتے ہیں کہ جشن ولادت اور میلاد کی خوشیاں کہاں نہیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ یہ کشش نیچرل ہے، اور اس کی تباہی سے بچانے کے لیے یہ ساری حدود و قیود، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اگر حدود و قیود ہٹ جائیں تو انسان جانوروں کی طرح ہو جائے، اس میں پھر وہ معاملہ ہی نہ رہے، تمیز ہی نہ رہے۔ لیکن اب حدود کی آپ نے بات کی، یہاں پر تھوڑا سا اور بھی آپ سے ایک سوال چاہوں گا کہ بعض لوگ، آج پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو؟ نہیں میں تو آپ کے قدموں میں سیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ شان ہے آپ کی، یہ بھی تیاری ہے۔ چلو، حدود کی جو بات کی آپ نے، کچھ سزائیں بھی اسلام نے رکھی ہیں اپنی جگہ پر، جیسے کہ شادی شدہ کی بات کی، غیر شادی شدہ کی، ہر جگہ پر ایک لمیٹیشن ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو سزا بھی ہے، اسلام نے جو بیان کی ہے، اگرچہ امپلیمنٹ کہاں ہو کہاں نہ ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو بھی ظلم سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ کیا اسلام اس بارے میں، یہ اتنا سخت حکم، اتنی سخت بات، یہ دیکھو یہ اسلام، تو یہ معاذ اللہ اس کو ظلم اور ظالمانہ معاملے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے وہی وسوسہ عموماً پھیلا رہا ہے نا۔ جو قرآن کو ہم نہ ان کو مانے، سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر کسی کو سننے کا مزاج بن گیا ہے۔ یہ غلط ہے نا، ٹھیک ہے، ہر کسی کو سننے کا مزاج، تو ہم ان کو بچائیں نا۔ اب جو قرآن کو نہیں مانتا وہ آپ کی میری کیا مانے گا؟ صحیح۔ جو حدیث نہیں مانتا، جو اللہ کے ارشاد کو نہ مانے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو نہ مانے، وہ آپ کی میری باتوں کو اگر ہم یہ کہہ بھی دیں گے یہ قرآن حدیث ہے تو کیسے مانے گا؟ تو اس سے ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس سے اور اس کی شر سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو۔ اچھا، وہ قرآن مانتا ہے مگر اس کے ذہن میں وسوسہ آ رہا ہے کہ کیا یہ حکم، یہ سزا جو شریعت اس گناہ پر دے رہی ہے، یہ ظلم تو نہیں ہے؟ کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اگر وہ جانتا ہے تو اس کو پتہ نہیں اللہ ظلم سے پاک ہے؟ یہی جواب کافی ہے۔ یہ جواب، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ عدل فرمانے والا ہے، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، وہ پاک ہے، عیب سے پاک ہے، اور وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ نہیں ہے اس میں، مطلب آپ نے جیسے بات کی نا، کتنا خوبصورت نظام ہے۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک قاضی، جسٹس، اس کے پاس ایک مقدمہ آئے گا، اس مقدمے میں اس نے جس پر سزا تھی، اس کو سزا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، تو جج نے، قاضی نے جب اس کو سزا دی گئی تو کہا اس کو ایک کوڑا زیادہ مارو۔ جب وہ قاضی اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوا مرنے کے بعد، تو اس کو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اسے ایک کوڑا زیادہ کیوں لگوایا؟ تو قاضی جواب دے گا اپنے رب کے حضور کہ یا اللہ، اس نے تیری نافرمانی کی تھی اور اس کی نافرمانی ثابت ہو گئی، مجھے اس پر غضب ہوا کہ اس نے تیری نافرمانی کی، اس وجہ سے میں نے اس پر ایک کوڑا زیادہ لگوایا۔ تو اللہ فرمائے کہ کیا تم مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہے؟ اللہ، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک اور قاضی کا مقدمہ ہوگا، اس کے یہاں بھی جرم ثابت ہو گیا، وہ مجرم ہو گیا اگلا۔ جب اس کو کوڑے لگائے گئے، سزا دی گئی، تو اس نے ایک کوڑا کم لگوایا۔ جب وہ قاضی رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ اسے ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس کا جرم ثابت ہو گیا تو نے اس کو ایک کوڑا کم کیوں لگوایا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رب کریم، تیرا بندہ تھا، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے رحم کی وجہ سے اس کو ایک کوڑا کم لگوایا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تم مجھ سے زیادہ رحیم ہے؟ تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ حدود اور اس طرح کی چیز جو اللہ کریم نے بیان کی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں، جس سے اسلام اور دین نے جس کے لیے سزائیں مخصوص کیا۔ یعنی سمجھنے کی بات، یہ بات ٹاپک بالکل کہیں کے کہیں نکل جائے گا، لیکن ظاہر آپ نے سوال کیا ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام
یہ وہ مذہب ہے جو عیب چھپاتا ہے، بلکہ اس میں حدیث موجود ہے کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کی عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اچھا، پھر سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، غیبت حرام، بدگمانی حرام، بہتان تہمت حرام، ٹھیک ہے، یہ سارا ہے۔ اور مطلب کہ ایک مسلمان کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری روایتیں آیات یہ ساری سامنے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ایک شخص جس پر ایک جرم ثابت ہو گیا اور اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی، یا اس کے لیے رجم پتھر سے مارنے کی سزا مقرر کی گئی، اور پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو، یعنی لوگ دیکھیں، اور پھر فرمایا تمہیں رحم نہ آئے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہارے دل میں رحم نہ آئے، رحم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ نور کی جو آیات چل رہی ہے میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا کی آیت ہے، ہوں، شروع کی آیات ہے، سورہ نور شروع اس سے ہو رہی ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام و دین ایک طرف عزت کا تحفظ کہ کسی کا عیب نہ ظاہر ہو، اور ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، لوگ دیکھیں کہ اسے سزا دی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ کون ہے ایسا جس کو لوگ دیکھیں؟ یہ وہ ہے کہ جس نے اس انداز پر وہ گناہ کیا ہے کہ جس کے بعد اس پر جرم ثابت ہوا، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اور جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حکم شریعت کیا ہے، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا ہم بیان کر رہے ہیں اس کا یہ جرم ثابت ہونے کی شرائط کیا ہیں، وہ 4 موقع کے گواہ نے کیا دیکھا ہو، کس طرح دیکھا ہو، اور جب اس پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسا معاشرے کا ناصور ہے کہ جس نے اس حال میں گناہ کیا اور اس طرح گناہ کیا، اور اسے موقع کے 4 گواہ دیکھ رہے ہیں مگر اس کو وہ بے غیرت اتنا ہے کہ اس کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ تو یہ اگر معاشرے میں یوں رہا تو پھر کس کی عزت، کس کی عظمت، کس کی عفت باقی رہے گی؟ تو یہ خود ہی اس پوزیشن میں کہ اس کی سزا ہو، لوگ دیکھیں، اور اس ایک کی سزا ان تمام دیکھنے والوں کو گویا کہ کفایت کرے۔ سزا کا ایک اصول یاد رکھیے گا، سزا کی تکلیف جو ہے نا یہ گناہ کی لذت سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی یہ سزا ہے۔ جو انسان گناہ کرنے میں لذت اٹھاتا ہے اور اس کی جو سزا ہے نا، وہ سزا کی جو تکلیف ہے نا اس گناہ کی لذت سے زیادہ ہوگی تو وہ گناہ کی لذت سے بچے گا۔ یہ وہ لاجک ہیں جو آیا جب میں نے سورہ نور کی تفسیر بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھی ہیں، اور کئی اور مطلب اس کی روایات، آیات، تفاسیر، اور 2-3 جگہوں سے جو میں نے تفاسیر دیکھی پڑھی ہیں، میں نے آج اپنے اس بیان میں یوں سمجھے کہ ان تمام تر چیزوں کا، اس کی لاجک کا، ان تمام چیزوں کا میں نے ایک خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اللہ کریم نے جو نظام عطا فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، اور حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے جو نظام عطا فرما دیا، وہ نظام وہ ہے جس سے معاشرے میں امن، پیار، سکون، لوگوں کا مال محفوظ۔ آج دیکھیں چوری نہیں روک پاتے ہم، بدکاری نہیں روک پاتے ہم، شراب نہیں روک پاتے ہم، اور دنیا بھر کے کئی جرائم ہم نہیں روک پاتے، ہم نہیں روک پاتے۔ کیوں کہ ہم نہیں روک پاتے؟ کہ ہم نے اپنے اصول وضع کر لیے ہیں۔ اسلام و دین نے جو اس کے سدے باب کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، اگر اس اصولوں پر اور اس پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ کس قدر، میں کہتا ہوں ریپڈلی، تیزی کے ساتھ اصلاح کی طرف بڑھے گا۔ لیکن پھر ایسا ہو جیسا میں عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو رہی، اور یہ بھی ایک وسوسہ ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں ہوتا ہو، اس لیے اس کا بھی جواب اچھا ہو گیا کہ رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی حدود و قصاص وغیرہ کا نظام دیا اور نافذ بھی کروایا، تو وہ سب جو تھا وہ اپنی جگہ پر درست تھا، یہ بھی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے، اس سے معاشرے پہ رحمت آتی ہے۔ دنیا میں اس کو سزا ملی تو وہ ستھرا ہو جاتا ہے نا، وہ آخرت کے عذاب سے بھی بچنے کی اس میں وہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اگلے کچھ کالز۔ نگران شورا، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، اللہ اکبر، موجودہ حالات
آپ کے سامنے ہی ہیں، کوئی ایسی احتیاطیں ارشاد فرما دیں کہ ہم بے پردہ عورتوں سے بچ پائیں۔ جدھر جائیں کاؤنٹر پر بھی اب تو خواتین ہی بیٹھی ہوتی ہیں، بل وصول بھی وہی کرتی ہیں، بسوں میں جائیں تو وہاں بھی خواتین سے ہی سامنا ہو جاتا ہے۔ میری یہی عرض ہے، ہم بہت پریشان ہیں، چند احتیاطیں ارشاد فرما دیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کوئی بچت کی صورت نکل سکے، ورنہ ہم لوگ کہیں پھنس نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے احساس میں اور برکت عطا فرمائے، اور آپ کے احساس کا صدقہ مجھ گناہگار کو بھی نصیب ہو جائے۔ دیکھیں، دو چار موٹی موٹی چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے اول، نماز اپنی 100% درست ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہماری نماز ایسی ہو جو اسلام الدین نے جس کو پسند کیا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو وہ ایک نماز اللہ کی توفیق سے اس کا فیضان نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ عرض کر دی۔ دوسری بات، ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہے، ہم نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنائیں، اللہ توفیق دے دو، اور نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہو۔ اس کے بعد وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ جس کے اندر اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ تیرا گھر تجھے کفایت کرے، اور اگر اب اس کی شرح کی جو خلاصہ شرح کا اس کی یہ ہے کہ بلا اجازت شرعی گھر سے کوشش کرے نہ نکلے، روزگار ہے، حلال روزی کمانی ہے، ضرورت زندگی کا کوئی اہم کام ہے تو گھر سے نکلے، اس کے علاوہ گھر سے نہ نکلے۔ اچھا، اب آج ہم گھر میں بیٹھے ہیں، مثال دیتا ہوں، تو موبائل کے ذریعے جو گناہ متوقع ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، تو پھر ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائے جن کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑھنے کے اس کے وہ ذرائع موجود ہیں۔ پھر خوف خدا کی باتیں پڑھے، خوف خدا والوں میں اٹھے بیٹھے، حتی الامکان کوشش کرے ان جگہوں سے بچے جہاں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، یا عورتیں ہو تو بچے کہ بھائی یہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں، ان جگہ پر اگر جانا ضروری نہیں ہے تو نہ جائے، اپنے آپ کو ان جگہ پر جانے سے بچائے۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں کرے اور با کثرت استغفار کرے۔ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ گناہوں میں پڑنے والی سچویشن میں آ جاتا ہے اور مطلب کہ بس پریشان ہے، تو با کثرت استغفار کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس پر محشر میں بخشا گیا ہے، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو وہ دن میں 70 بار 100 دفعہ استغفار کریں۔ یہ تعلیم امت ہے۔ تو خود آپ کو اور مجھے کتنے روز کے استغفار کی حاجت ہے۔ ہماری تو سوچوں میں بھی گندگی ہے، ہماری تو دیکھنے میں بھی گندگی ہے، ہمارے بولنے میں بھی گندگی ہے، میں کہتا ہوں ہمارے روئے میں گویا کہ ایک طرح سے گندگی اور برائی اور غلاظت بھری ہوئی ہے۔ بدگمانیاں، غیبتیں، چگلیاں، تہمتیں، ناجائز قسم کی سازشیں، ناجائز قسم کی سفارشیں، رشوت، سود، تہمت، بہتان، بدنگاہی، بد کلامی اور بدکاریاں، بدفعلیاں، اللہ کی پناہ، مطلب کہ کتنا برا حال ہے۔ اب ایسے میں آپ بتائیں کہ اگر ہم کتنا استغفار کریں روز کا، بکثرت استغفار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ تو یوں چند ایک چیزیں میرے جو ذہن میں آئی میں نے عرض کی ہیں، اللہ قبول بھی کرے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کیجیے۔ یہی دروازہ بند ہو جائے اگر نگاہوں کا تو بہت سارے فتنے بند ہو سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو بس یہ آسان ہے، آسان ہو جائے۔ ذہن بننا بہت ضروری ہے، سنجیدگی بہت ضروری ہے۔ ہائے ہائے کال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سلسلے کی کیا ہی بات ہے۔ نگران شورا نے ماشاءاللہ جو
رحم دلی پر مدنی پھول عطا فرمائے. مرحبا. یا سیدی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر مدنی پھول چاہوں گا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں پر نظر رکھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا، آپ کی ناموس کی حفاظت کرتا ہوا، آپ کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ صادق رکھتا ہوا ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں اور کیا عرض کرے گا کہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے. آقا میں جو کر رہا ہوں نا اس کی وجہ سے نہیں، میں نعتیں لکھ رہا ہوں، میں آپ کی شان بیان کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، آقا اس لیے نہیں کہ نہ ہو زندانی دوزخ. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ. یہ رحمت سے امید ہے کہ آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. تو ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کہ آپ کا غلام ہو کر اس کو یہ امید ہے کہ چونکہ میں آپ کا غلام ہوں تو میں دوزخ کی قید میں نہیں رہوں گا، مجھے قید نہیں کیا جائے گا، مجھے جنت کے باغ عطا کیے جائیں گے. اور یہ جو میری امید ہے نا آقا، یہ آپ کی رحمت پر نظر سے ہے، اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنے کردار کے ذریعے نہیں ہے. کیا بات، یہ صرف آپ کی رحمت سے. اور آقا کی رحمت تو عام ہے. آقا کی رحمت ایک دعا بڑی اللہ کو پسند ہے. یہ دعا، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحمت عام عطا فرما. یعنی آقا کی امت پر رحمت عام عطا فرما. یہ دعا کا خلاصہ ہے. یعنی یہ رحمت عام کی جو دعا ہے نا، عام مغفرت عام عطا فرما، رحمت عام عطا فرما، یہ دعا اللہ کو پسند ہے. ہم رحمت کی دعا کرتے اللہ کو پسند ہے، تو خود جو رحمت للعالمین بن کر آئے، ان کی رحمت کا کتنا حصہ امت نے حاصل کیا ہوگا. ذرا غور کریں وہ کس کس کو رحمت کا حصہ ملے اور کتنا ملے. یہ تو بس رحمت العالمین کے مطلب کے کرم پر ہے کہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں نواز دے، جو جس کو چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ بس سرکار کی رحمت سے گاڑی پار لگے گی، ورنہ تو وہ ہے نہیں کچھ بھی. مطلب کہ تو اعلیٰ حضرت کی تو یہ کمال درجے کی عاجزی، عشق و محبت اور کمال درجے کی معرفت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو یہ شعر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاغا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کورس دیجئے. اللہ 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 ساری کے مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. یہ جو ابھی عورت کے معاملے میں سوال یہ ہے کہ جو عورت کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ جو اس کی یہ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں اور یہ اس کو ذہن دیتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل پڑتی ہے،
یہ پیچھے جو عوامل ہیں، جو حضرات ہیں، وہ ان کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں. ذمہ دار کون؟ وہ خود تو نہیں نکل پڑتے. مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے اپنی بچیوں کو چور سے، ڈاکو سے، لٹیروں سے، اغوا کاروں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں، تو ان لوگوں سے بچنے کا ذہن کیوں نہیں دیتے؟ اگر شروع سے والدین ذہن دینا شروع کر دیں تو اگر میں کہ 100% نہ صحیح، ممکن ہے 100% بہتری نہ آئے، لیکن ٹھیک ٹھاک بہتری آ جائے گی. اور شروع سے جب والدین سمجھا دیں گے بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آخر بیٹی کو ہر بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بھائی کہ نہیں یہ غلط ہے؟ یعنی جو والدین کی تربیت جو ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر والدین شروع سے ہی اپنی بچیوں کو پردے کے بارے میں، گھر میں رہنے کے حوالے سے، اکیلے آنے جانے کے حوالے سے، غیر محرم کے حوالے سے اگر اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز پر کرے، نہج پر کرے، اور ماں خود پریکٹیکلی پروف کرے کہ دیکھو بیٹا میں کیسے کرتی ہوں، اور تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر کوئی اس طرح کی اگر بات کرے گا تو بات ٹوٹل کنٹرا ہوگی جو اس نے تربیت حاصل کی ہے. وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے یہ آدمی، میرے ابو نے یہ نہیں سمجھایا تھا، میری امی نے یہ نہیں سمجھایا تھا، انہوں نے تو کچھ اور ہی بات سمجھائی تھی. تو یہ بندہ بچ جاتا ہے. تو اسلامی بہنیں بچ سکتی ہیں، بچیاں بچ سکتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے. ورنہ پھر یہ کہ پھر ماں باپ نے کچھ خاص ذہن دیا نہیں ہوتا، شادی کے بعد پھر وہ اگر شوہر کا یہ ذہن ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے مجھے قید کر دیا، تو جناب ہمیں آزادی ہونی چاہیے. آزادی مطلب کہ آزادی تباہی کا نام نہیں ہے، آزادی تو نعمت ہوتی ہے. یہ کون سی آزادی ہے جس سے تباہی آ گئی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے، فحاشی ہے. فحاشی اور آزادی میں فرق ہے، بے حیائی اور ترقی میں فرق ہے، بے باکی میں اور اپنے کیا کہتے ہیں اخلاقیات میں فرق ہے. ان چیزوں میں فرق ہے. ان سب کو گڈ نہ کریں. عورت اور مرد ان سب کی ایک تقسیم. دیکھیں ہم ریلیشن پر بات کریں کہ مرد اور عورت کا ایک ریلیشن ہے. اگر ایک مرد ایک عورت ہے نہ، اور وہ دونوں کا کوئی نہ ماں کا رشتہ ہے نہ باپ کا رشتہ ہے، نہ وہ ماں بیٹے ہیں، نہ میاں بیوی ہیں، نہ بھائی بہن ہے، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک جنرل مرد ہے کہ جنرل عورت لے لیں، ٹھیک ہے، الگ الگ. اس پر بھی ظلم منع ہے، اس پر بھی ظلم منع ہے. وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے، وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے. زیادتی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، زیادتی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. عزت اس کی بھی محفوظ رکھی گئی ہے، عزت اس کی بھی محفوظ رکھی گئی ہے. تہمت اس کے لیے منع ہے، تہمت اس کے لیے بھی منع ہے. بلکہ مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے تہمت کے اور بہتان کے حوالے سے زیادہ سخت احکامات بیان کیے گئے ہیں. اس کے لیے بھی نکاح ضروری ہے، اس کے لیے بھی نکاح ضروری ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یعنی کہاں ہیں ایسی چیزیں؟ یعنی آپ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی مطلب میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف ایک عورت سنگل اور ایک مرد کے، عورتیں آگے تو مرد آگے، تو عورتیں پیچھے مرد پیچھے. ابھی کوئی میں ریلیشن بیان نہیں کر رہا، ایک پلین کلیئر ایک مرد اور ایک عورت. تو ان سب کے اسلام و دین نے رائٹس رکھے ہیں اور اصول الگ الگ بنتے ہیں. بعض ایسی جاب ہیں جن میں عورتوں کو اس عمر تک شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بعض ایسی جابس ہیں جن میں لڑکیوں کو ایک سرٹن ٹائم تک، ایک خاص عمر تک شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایگریمنٹ سائن کرتی ہے، کانٹریکٹ سائن کرتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے شادی نہیں کریں گے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا کہ کمپنی زیادتی کرتی ہے. مرد کو آپ نے اجازت دی ہے کہ مرد شادی کر سکتا ہے، عورت شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی اسی جاب کے لیے مرد شادی کرے تو منع نہیں ہے، اور اسی جاب کے لیے عورت شادی کرے تو منع ہے. کسی نے آج تک اعتراض کیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، مرد اور عورتوں کے دونوں کے احکام، دونوں کے اصول ایک ہونے چاہیے؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر عورت شادی کرے گی تو ان کی جاب سیکیورٹی پرابلم میں آ جائے گی. وہ شادی کرے گی تو کل اس کے بچے ہوں گے، پھر یہ چھٹی کرے گی، اس کا یہ مسئلہ، اس کا وہ مسئلہ، اس کے ہزار قسم کے مسائل ہیں. تو ہمارا تو اتنا انویسٹمنٹ، ہماری ٹریننگ تو ضائع ہو جائے گی. تو اس کو باقاعدہ ایک ٹائم تک اس عورت کو کانٹریکٹ پر وتھ سگنیچر اس کو پابند کیا جا رہا ہے. اس کمپنی پہ آج تک کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. وہ کمپنی اپنے بینیفٹ دیکھ رہی ہے. تو آخر کسی ایک جگہ پر جا کر بھی تو مرد اور عورتوں میں فرق کیا گیا. اور اس کی یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، میں مزید کھلتا نہیں ہوں، ایسی کئی ایگزامپل آپ کو دی جا سکتی ہیں
جہاں دنیا کے اندر بھی کانٹریکٹ کے لیول پر، جاب کے لیول پر، پوسٹ کے لیول پر عورتوں مردوں کے اندر ڈیفرنس کیے جاتے نہیں کیے جاتے؟ تو ورلڈ وائڈ دنیا بھر کے اندر تو وہاں تو کوئی آواز نہیں کرتا، کیونکہ وہ مطلب کہ ان کی وہ دیکھتے ہیں نا کہ ایز اے ہیومن عورت کا نیچر اس کی فطرت کیا ہے اور مرد کی فطرت کیا ہے، اس کی مطلب کہ روٹین کیا ہے، مرد کی روٹین کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کہ ایز اے عورت اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہیں اور مرد کے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہیں. ان تمام تر چیزوں کو کہ دنیاوی طور پر سمجھا جا سکتا ہے تو وہ خالق کائنات جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق فرمائی ہے، اس کو نہیں پتا کہ عورت کے اندر کیا معاملات ہیں، مرد کے اندر کیا معاملات ہیں. اس کے تو علم میں ہے ہی، اس نے تو پیدا کیا ہے. تو اس پر کیوں نہیں ہم مطلب کہ اپنا یقین کامل لے کر آئیں کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ عورت کا یہ، مرد کا یہ، عورت کے یہ معاملات ہیں، مرد کے یہ معاملات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا عورت کے یہ معاملات ہیں، مرد کے یہ معاملات ہیں. کیا بات. آمنا صدقنا، خود سورہ ملک میں ہے نا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو مہربان ہے اور خبردار ہے. پھر بھی اعتراض اس کی باتوں پر، اس کے معاذ اللہ دی ہوئی شریعت پر. وہ ہے نا اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ میں بھی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. وہ تمہارے لیے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا والی آیت. بعض چیزیں تمہیں اچھی لگیں گی، ہوں گی بری تمہارے لیے، بعض چیزیں تمہیں بری لگیں گی وہ تمہارے لیے اچھی ہوں گی. اسی میں فرمایا. ہاں اسی میں فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بے شک ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا تو نے ہمیں اتنا علم دیا جتنا ہم جانتے ہیں، ہے نا. تخلیق آدم علیہ السلام ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. جو میں جانتا ہوں، یہ اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آگے سوال عرض کیا تھا تو فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آگے پھر فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ہاں سبحانک، پاکی ہے تیری. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہاں ہمیں علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. صحیح، اتنا ہی ہے. کیا کمال ہے. قرآن نہ پڑھا کیا ہم نے، علم حاصل نہ کیا. اب مطلب قرآن و حدیث، اسلام و دین کی کتابیں نہ پڑھی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، اور بس ہم چل پڑتے ہیں. بس کون پتہ نہیں ہمیں چلا پڑتا ہے. تو یہ ڈیفرنسز ہیں، اور یہ عورتیں جانتی ہیں ان کے معاملات کو، مرد جانتا ہے ان کے معاملات کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا یا رحمت للعالمین.